کہ دنیا کے ہر کام کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ ایک سوئی خرید کر اگر مارکیٹ سے لانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہو اور اس پیسے سے آپ سوئی خرید کر لائیں۔ اس کے لیے آپ کو چلنا ہے، وقت نکالنا ہے۔ اور اس دنیا کے اگر ہر کام میں محنت ہے تو دنیا کی جو حیثیت ہے اللہ کے یہاں وہ کیا ہے، اللہ کے رسول کے یہاں وہ کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے تو ساتھ میں کچھ صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے نبی نے ایک مردہ بکری سائیڈ پہ پڑی ہوئی دیکھی تو صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابوں، یہ جو مردہ بکری ہے اس بکری کی قیمت کیا ہوگی اس کے مالک کے یہاں اس وقت؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر چکی ہے، مردار ہے، بدبودار ہے، اس کی کوئی قیمت اب اس کے مالک کے یہاں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی قیمت اس مردار بکری سے بھی بدتر ہے، اس بدبودار جانور سے بھی بدتر ہے اللہ کے یہاں دنیا۔ جو دنیا اللہ کے یہاں اتنی گھٹیا، بدبودار جانور سے بھی بدتر، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اگر اس دنیا میں ہمیں کوئی کام، کوئی چیز حاصل کرنی، اس کے لیے محنت ہے، تو پھر اللہ نے جو مومن کی یہ جنت رکھی ہے یہ مفت میں ملے گی، اس کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے۔ اگر کسی بیوقوف آدمی سے بھی ہم یہ بات کہیں کہ تم کوئی چیز دنیا کی بغیر محنت کے کما سکتے ہو، بغیر محنت کے حاصل کر سکتے ہو، تو وہ بیوقوف بھی کہے گا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اس کے لیے جو محنت رکھی ہے، محنت کے بغیر یہ ملنی بڑی مشکل ہے۔ اس کے لیے محنت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاق اچھے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، معاملات اچھے، لین دین اچھا، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت۔ لیکن یہ سب چیزیں آج ہم نے چھوڑ دی ہیں اور مفت میں چلے ہیں جنت ڈھونڈنے۔ دنیا کے ہر کام پر جب ہمیں محنت لگتی ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کبھی ہم نے نماز کے لیے محنت نہیں کی۔ بغیر نماز کے جنت نہیں مل سکتی، بغیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے، جو اللہ کا حکم توڑے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑے، اس لیے بھائی جنت بڑی مشکل ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہے، جس طرح ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اس طرح ہمیں جنت کے لیے، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور جو جس قدر محنت کرے گا، جتنی زیادہ محنت کرے گا، اتنا ہی انعام بھی بڑا ملے گا اسے۔ جتنی محنت اتنا بڑا انعام، یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ جو نوجوان رات کو جاگتا ہے، پڑھائی کے سلسلے میں پڑھتا ہے، میڈیکل یا باقی کوئی بھی انجینئرنگ کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری جو بھی کرتا ہے، وہ رات کو جاگتا ہے، پورا دن رات اکٹھے کر کے محنت کرتا ہے۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے اسی کے نمرات، اسی کے مارکس زیادہ ملتے ہیں، اور جو محنت نہیں کرتا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب جو جنت ہمیں ملنے والی ہے وہ ہے کیسی؟ آپ نے اور ہم نے کبھی دیکھی؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہاں جو محنت رکھی ہے، دیکھو کبھی ہمیں بیماری آتی ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم فوراً کیا ہوتا ہے کہ ایک دم گرم ہو جاتا ہے ہمارا خون، ناشکری پہ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ عرض کی کہ اے اللہ، آپ کافر کو بنا تڑپائے دیتے ہیں اور مومن کو تڑپا کے دیتے ہیں۔ سوال کیا تھا کہ جو تمہیں مانتا ہے، تمہارے رسولوں کو مانتا ہے، تمہارا حکم مانتا ہے، یا اللہ آپ اسے تڑپا کے دیتے ہیں، اور جو آپ کا نافرمان اسے آپ کھلا دیتے ہیں، بغیر تڑپائے دیتے ہیں، اسے آپ عیش و عشرت دیتے ہیں۔
تو میرے بھائی جب تمہیں بھی اللہ کے نافرمان کافر دکھیں، مشرک دکھیں، تو انہیں دیکھ کے آنسو بہاؤ، انہیں دیکھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، کیونکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں بیچاروں کو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، کس جگہ پر میرا اللہ انہیں رکھے گا، کس جہنم میں انہیں ڈالے گا۔ انہیں دیکھ کے کبھی ایسا نہ سوچنا کہ انہیں اتنا دیا، ان کے پاس اتنا ہے، ان کے پاس جو ہے یہی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے انشاءاللہ یہاں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن محنت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی، کیا سوال کیا؟ کیا اپنے نافرمان کو دیتے ہیں اور مومن کو تڑپاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، کہا ہے موسیٰ دیکھ، مومن کا گھر دیکھ، مومن کا ٹھکانہ دیکھ، میں نے اپنے بندے کے لیے جو مجھے مانے، میرے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھے، دیکھ میں نے اس کے لیے کیا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنت دیکھی تو کہا اے اللہ، تیری عزت اور شہنشاہی کی قسم ہے، مسلمان پیدا ہونے کے بعد اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی نہ ہو، اس کی خبر گیری والا بھی کوئی نہ ہو۔ آپ اور ہم اگر بیمار پڑتے ہیں تو ضروری ہے ماں باپ رشتہ دار بھائی بہن پوچھتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی خبر گیری والا بھی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پیدا ہو ہاتھ پاؤں بھی نہ ہو، ساری عمر قیامت تک ناک رگڑتا ہوا دنیا پر چلے، ایک دفعہ اس جنت میں پہنچ جائے، اللہ تیری عزت کی قسم اس نے کبھی کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایسی ہے وہ جنت۔ پھر اللہ کے نافرمان کا ٹھکانہ دکھایا، کافر کا ٹھکانہ دکھایا، کہا ہے موسیٰ تو یہی کہتا نا میں نے کیوں دیتا ہوں، ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جہنم دیکھی، لرز گئی، کہا ہے اللہ تیری عزت و شہنشاہی کی قسم، کافر پیدا ہو دنیا کا بادشاہ بنے، جو خواہش کرے اس کی خواہش پوری ہو، اور اس کی بادشاہی میں اس کا شریک بھی کوئی نہ ہو۔ یہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح 5-10 سال کی بادشاہی نہیں، قیامت تک بادشاہ رہے، کوئی اس کی بادشاہی میں شریک بھی نہ ہو۔ اے اللہ تیری عزت و شہنشاہی کی قسم، ایک دفعہ اس جہنم میں پہنچ گیا، اس نے دنیا میں کبھی کوئی عیش و عشرت نہیں دیکھی، ایک دفعہ جہنم میں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ جس طرح سے دنیا میں ہم کپڑا پہننے کے لیے اسے پہلے خریدتے ہیں، اس کے لیے پیسہ کماتے ہیں، مکان بناتے ہیں اس کے لیے پیسہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دکان ہے تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ملازمت ہے تو ڈیوٹی پر جاتے ہیں،